بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کئی سوالات کئی دنوں سے آئے ہوئے تھے۔ اگر ہم ان کی مستقل ویڈیو بناتے تو یہ چھوٹی ویڈیو بنتی، اور اگر ان کو شارٹ میں ڈالتے تو ان سے یہ زیادہ تھے، اس لیے ہم یہ الگ رکھتے رہے۔ پھر جب یہ 7 سوال ہمارے پاس جمع ہو گئے ایسے، جن کو ہم نے ایک مجموعہ بنا لیا، جن کا ان 7 کو ہم نے اکٹھا ذکر کر دیا۔ ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ سائل کا نام اور مقام حذف کر دیا، اس کو ختم کر دیا، محض سوال باقی رکھا۔ تو اس لیے جن بھائیوں نے یہ سوال بھیجے ہیں، جب ان تک یہ پہنچیں گے وہ خود سمجھ جائیں گے ہمارا سوال ہے، تو اس میں ہم نے نام مقام کو حذف کر دیا ہے۔ تو میں ان میں سے پہلا سوال ہے، ایک سائل لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد کی زمین زندہ ہوتی ہے، لہٰذا اس پر کوئی گرم برتن وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے زمین کو تکلیف ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے اور حدیث سے ثابت ہے؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ مسجد کی زمین زندہ ہوتی ہے اور اس پہ گرم چیز رکھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک جاہلانہ بات ہے، ایک غلط بات ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی حدیث میں آیا ہے۔ اگلا سوال ہے، لسائل لکھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے ایک پھٹا بنا ہوتا ہے جسے عرف میں جائے نماز کہتے ہیں، اس پر کھڑے ہو کر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں میرے محترم بھائی، جو ایک پھٹا لکڑی کا بنا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کوئی حرج نہیں، اس پر نماز ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھ سکتے ہیں اس پر۔ اگلا سوال ہے جی، کیا ناپاک ہاتھ دھوتے ہوئے کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں تو ہاتھ پاک نہیں ہوں گے؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ پانی سے دھو لیا جائے، اس میں کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی یہ شریعت کا حکم ہے، نہ ہی کلمہ طیبہ پڑھنے سے کوئی شے پاک ہوگی، بلکہ وہ تو پانی سے ہی پاک ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر اولاد جوان ہو جائے اور والد کے بار بار کہنے پر بھی نماز نہ پڑھے تو والد کے لیے شرعاً کیا حکم ہے کہ وہ ایسے موقع پر کیا کرے؟ کیونکہ والد کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر زیادہ سختی کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اولاد بدتمیزی پر اتر آئے، اگر اولاد سے بدتمیزی کا ڈر ہو تو کیا کیا جائے؟ جی میرے محترم بھائی، پہلے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ شروع سے ہی ہمیں یہ ماحول بنانا چاہیے، بچپن ہی سے بچوں کو نماز کی طرف لگانا چاہیے، پکا نمازی بنانا چاہیے۔ جب ہمیں توجہ دینے کی ضرورت تھی اس وقت ہم توجہ دیتے نہیں، بعد میں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بہرحال چونکہ اولاد جوان ہو چکی ہے، والد کے ذمہ محض اتنا ہی ہے کہ پیار محبت سے کہہ دے ان کو، اگر وہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کا وبال والد پر نہیں ہے، اس کا مواخذہ والد سے نہیں کیا جائے گا، اس کی پوچھ خود انہی بچوں سے ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے، مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا سور کہنے سے 40 دن تک زبان پاک نہیں ہوتی؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ جاہلانہ بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ مجھے یوں یاد پڑتا ہے، شاید پہلے بھی اس حوالے سے ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کہ سور کہنے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کے کہنے سے زبان ناپاک ہو۔ پیشاب ناپاک چیز ہے، پخانہ ناپاک چیز ہے، خون ناپاک چیز ہے، جب یہ چیزیں کہنے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی تو سور کہنے سے کیوں کر ہوگی؟ لہٰذا یہ جاہلانہ بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا شریعت میں خاوند کا نام لے کر پکارنے سے شریعت نے منع کیا ہے؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، شریعت نے جو ایک قول مکروہ کا ملتا ہے، جیسے عالمگیری وغیرہ میں ملتا ہے کہ خاوند کا نام لے کر نہ پکارا جائے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی وجہ خاوند کا ادب و احترام ہے کہ جس کا ہم ادب کرتے ہیں اس کا نام نہیں لیتے، جیسے ہم اپنے والد کا ادب کرتے ہیں تو والد کا نام نہیں لیں گے،
بلکہ ابا جی کہہ کے یا کچھ اور کہہ کے پکاریں گے، یا ان کی غیر موجودگی میں میرے والد صاحب نے فرمایا، میرے ابا جی نے کہا، یوں کہیں گے، تو ہم اپنے والد کا نام بھی اس لیے نہیں لیتے چونکہ ان کا ادب اور احترام ہے۔ ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں نام لینے کے حوالے سے تو ادب کو ملحوظ رکھ لیتی ہیں، اور ویسے خاوند صاحب کو آگے لگا لیتی ہیں، جو مرضی کہتے پھریں، چاہے ڈنڈا اٹھا لیں، وہاں بے ادبی نہیں ہوتی، صرف نام لینے میں بے ادبی ہوتی ہے۔ تو یہ جاہلانہ بات تھی۔ نام نہ لینے کا جو مقصد تھا وہ خاوند کا ادب و احترام تھا۔ اگر اس درجے کا آپ خاوند کا ادب و احترام کرتی ہیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر نام نہیں لینا چاہیے۔ پھر اپنی کسی بچے کی کنیت کے ساتھ، اپنی بچے کی نسبت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ کے ابو، فلاں کے ابو، فلاں کے ابو کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اگر صرف نام ہی کی ممانت ذہن میں رکھیں اور باقی خاوند کو چاہے آگے لگا لیں، یہ طریقہ شریعت کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، جاہلانہ بات ہے۔ بلکہ بعض خواتین میں تو یہ بات بھی مشہور ہے کہ خاوند کا نام لینے سے نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ جاہلانہ بات ہے، من گھڑت بات ہے۔ اگلا سوال یہ ہے جی کہ مفتی صاحب، کیا طوطے کو پنجرے میں قید کر کے رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمارا ایک دوست ہے، کہتا ہے کہ اس طرح معصوم پرندے کو پنجرے میں قید کرنا گناہ ہے۔ مفتی صاحب، کیا یہ بات درست ہے؟ جی میرے محترم بھائی، اگر اس کے دانہ دنکا کا بندوبست کرتے ہیں، کھانے پینے کا صحیح بندوبست ہے، تو پنجرے میں قید کر کے رکھنا جائز ہے، گناہ نہیں کہہ سکتے۔ اس آپ اپنے دوست سے یہ پوچھیں کہ ان کے کوئی تعلق والے جاننے والے نے بھینس تو رکھی ہوگی، گائے بکری تو رکھی ہوگی، کیا ان کو باندھ کر نہیں رکھا؟ کیا یہ قید نہیں ہے کہ ان کو باندھ کر رکھا ہوا ہے؟ تو میرے محترم بھائی، یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اگر ان کی خوراک کا بندوبست صحیح کیا جاتا ہے تو ان کو قید کر کے رکھنا گناہ نہیں ہے، شرعاً جائز ہے۔